الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو آج 18 ستمبر 2024 ہے بروز بدھ ہے اور میں یہاں ضلع جہلم میں گنبد والی مسجد کی سالانہ سیرت کانفرنس میں شریک ہوں میرے یہاں آنے کا سبب ہمارے اکابر کی اولاد حضرت مولانا محمد ابو بکر قاری محمد عمر اللہ ان کی عمروں میں برکات عطا فرمائے میں ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں میرے ساتھیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطلب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات رسول اللہ کی بات رسول اللہ کے مرتبات اس کے بارے میں چند معروضات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں آپ توجہ میری طرف رکھنا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا میرے دوستو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین میں 2 چیزیں دی ہیں نمبر 1 عقائد نمبر 2 مسائل عقائد اور مسائل ملیں تو مکمل شریعت بنتی ہے عقیدہ الگ ہو مسئلہ الگ ہو تو شریعت کے اجزاء بنتے ہیں ان اجزاء کو ملائیں مکمل شریعت بنتی ہے یاد رکھیں شریعت نے نرمی دی ہے لیکن وہ نرمی عقائد میں نہیں ہے وہ نرمی مسائل میں ہے کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سناتے ہوئے وہ نرمی کی بات کر کے عقائد کو بھی اس میں لے لیتے ہیں یاد رکھیں معاملہ ایسا نہیں ہے رسالت مآب نے نرمی دی ہے مسائل میں نرمی دی ہے مسائل میں گنجائش دی ہے مسائل میں اسپیس دیا ہے ایسا کہیں نہیں ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد میں نرمی دی ہو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد میں ڈھیل دی ہو ایسا کہیں نہیں ہے رسالت مآب نے عقیدے میں کوئی گنجائش دی ہو بلکہ ہر جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد میں مضبوطی دکھائی ہے چاہے وہ مکی زندگی ہو چاہے رسول اللہ کی مدنی زندگی ہو کسی جگہ ہمیں عقائد میں نرمی نظر نہیں آتی رسالت مآب کی پوری زندگی میں جہاں بھی مضبوطی نظر آتی ہے عقائد میں مضبوطی سے آتے ہیں کسی جگہ ایسا نہیں ہے کہ عقائد میں مضبوطی نہ دکھائی ہو ہاں ہم پیغمبر کی نرمی کے ضرور قائل ہیں رسول اللہ نے نرمی دی ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے مسائل میں نرمی دی ہے میں مثال کی بات پیش کر رہا ہوں مثلا آپ اور ہم دیکھیں 5 نمازوں کے اوقات کو لے لیتے ہیں صبح کی نماز کب شروع ہوتی ہے
कब खत्म होती है, इसमें बड़ी नरमी मौजूद है। तुलुए सहर से नमाज का वक्त शुरू होता है, जिसे हम सुबह सादिक कहते हैं। इशराक के शुरू होने तक वक्त चलता है, जिसे हम तुलुए आफताब कहते हैं। इस दौरान जब भी नमाज पढ़ें, आपकी मर्जी, दोनों औकात के दलाइल मौजूद हैं। चाहे आप अंधेरे में पढ़ें तब भी उसके लिए गुंजाइश मौजूद है, चाहे आप वाज़े रोशन करके पढ़ें तब भी दलाइल मौजूद हैं। ऐसे ज़ोहर की नमाज आ जाती है तो ज़ोहर की नमाज शुरू कब होती है? कुरान कहता है अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्स, दल के शम्स से जब सूरज ढलता है तो ज़ोहर की नमाज शुरू होती है। अब ये कब तक चलती है, इसके बारे में हदीस पाक में है कि मिसलैन तक चलती है। मिसलैन तक का माना क्या है? जब कोई चीज हो, अगर उसको धूप में यूं रख दें, फिर उसके साये की पैमाइश करें, अगर उस जितना साया हो इसे मिसलुन कहते हैं, उसके डबल साया हो उसे मिसलैन कहते हैं। जब डबल साये से भी साया बढ़ जाए तब ज़ोहर की नमाज का वक्त खत्म है। इस दौरान आप जितने वक्त के लिए चाहें नमाज ज़ोहर पढ़ सकते हैं, शुरू में भी, दरमियान में भी, आखिर में भी। इस पर नरमी मौजूद है। यूं नहीं है कि इस टाइम पढ़ोगे, आपने 5 मिनट ऊपर नहीं होने देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप असर में आइए, गुंजाइश है। मगरिब में आइए, औकात की गुंजाइश है। इशा में आइए, सलाते आतमा तक गुंजाइश, तहज्जुद के वक्त तक मौजूद है। मेरी बात का मतलब, रिसालत में आपने ये नरमी दी है। जामे तिरमिज़ी जिल्द अव्वल अब्वाबुस सलाह, हजरत इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह हदीस पाक लाए हैं। रिसालत में इस्लाम ने एक दिन तमाम नमाजें शुरू के वक्त पे पढ़ी, दूसरे दिन तमाम नमाजें आखिर वक्त में पढ़ी, और फिर फरमाया इस दौरान जब भी नमाज पढ़ोगे तुम्हारी नमाज नमाज कहलाएगी। पता चला मसाइल में पैगंबर ने नरमी दी है। आओ एक और मौका मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये हदीस पाक लाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग से वापस तशरीफ लाए तो हुज़ूर पाक ने फरमाया ला युसल्लियन्नकुम अहदुकुमुल असर इल्ला फी बनी कुरैज़ा, तुम लोगों ने असर नहीं पढ़नी है तो बनी कुरैज़ा में, उस इलाके में आके पढ़नी है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल ठीक है। ये दोनों जमातें सहाबा कराम की चल पड़ी। कुछ लोगों ने देखा कि नमाज असर का वक्त हो रहा है, अगर न पढ़ी तो नमाज असर कज़ा हो जाएगी। उन्होंने साथियों से कहा असर पढ़ लेनी चाहिए। बाकी साथियों ने कहा क्यों? हुज़ूर पाक ने तो मना किया था, उधर आकर नमाज असर पढ़ो, तुम रास्ते में पढ़ने की बात क्यों करते हो? उन्होंने कहा वक्त देखते नहीं हो, गुरूब हो जाएगा, असर कज़ा हो जाएगी। वो कहने लगे फिर फरमान नबी कहाँ जाएगा? हुजूर ने फरमाया था उधर आओ। पहले लोगों ने कहा हुजूर के फरमान का मतलब ये नहीं था कि तुम नमाज ही न पढ़ना, फरमान का मतलब था जल्दी आओ, ताजील करो, ताखीर न करो, लेट न हो जाओ। अब हम लेट तो वैसे हो गए हैं, हुक्म रब्बानी में तो ताखीर न करें, हमें असर पढ़ लेनी चाहिए। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, फ़अदरक बअज़ुहुमुल असर फ़ित तरीक़, कुछ लोगों ने वही नमाज असर पढ़ी, कुछ लोगों ने वही जाके पढ़ी जब गुरूब आफताब बिल्कुल हो चुका था। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने ये बात पेश की गई। इमाम बुखारी फरमाते हैं फलम युअन्निफ वाहिदम मिनहुमा, हुज़ूर पाक ने दोनों को ठीक फरमाया। क्यों? इस हदीस पाक में मसले के अंदर स्पेस मिलता है, मसले में ढील मिलती है, वक्त में गुंजाइश मिलती है, क्योंकि मसाइल का ताल्लुक है। इसलिए पैगंबर ने नरमी दी है, भाई आपकी मर्जी इस तरह कर ले। लेकिन उस हदीस में गुंजाइश निकलती थी तो पैगंबर ने नरमी दी है। जहलम के गयूरो, मेरी बात का मतलब ये है, मैं बताना समझाना सुनाना वाज़े ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने शरीयत के एक जुज़ से मसाइल कहते हैं नरमी दी है, लेकिन यही पैगंबर जब अकायद की बारी आती है वो नरमी पेश नहीं करते, मजबूती पेश करते। नरमी का मामला और होता है, मजबूती का मामला और होता है। कुछ लोग अकायद में भी डंडी मारने के लिए नरमी पैगंबर को पेश करके अपना जो है ना क्या कहते हैं मामला बताते हैं। हमने कहा जी नहीं, नरमी का ताल्लुक अलग है, मजबूती का ताल्लुक अलग है। नरमी नरमी के वक्त में होगी, मजबूती मजबूती के वक्त में।
یوں نہیں ہے کہ تم کہہ دے پیغمبر کی نرمی، پیغمبر کی شفقت، پیغمبر کی شان کریمی، شان رحیمی، شان رعوفی ہے لہٰذا آپ نرم ہو جائیے. جی نہیں، جہاں پیغمبر نے نرمی دی ہے وہاں ہم نرمی دیں گے، جہاں مضبوطی دکھائی ہے وہاں مضبوطی پیش کریں گے. سبحان اللہ. آج مسئلہ یہ ہے علماء کی بات کو لوگ اسی لیے اس پر حیران ہو کے لیتے ہیں کہ مولوی ایسے کہہ رہا، حدیث پاک یوں کہہ رہی، مولوی ایسے کہہ رہا، شریعت کی بات ایسے کہہ رہی ہے. اوے اللہ کے بندو، مولوی دین کا ماہر ہے، اسے پتا ہے تمہیں اس نے بتانا کیا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک بندے کو بخار ہو جائے، جب ڈاکٹروں کی دوائی بخار کی شدت و حدت پہ کام کرنا چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں کپڑے کو گیلا کرو، ان کے ماتھے پر پٹی بنا کے رکھ دو. اچھا کپڑا کیوں رکھے؟ وہ کہیں گے اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے بخار نیچے آئے گا، اس کے بعد جا کر اس کا معاملہ یہ کریں گے. اس سے پتا چلا عام دنوں میں تو بخار میں ٹھنڈک سے بچتا ہے، کیونکہ ٹھنڈک میں اس سے پانی میں استعمال نہیں کرنا، تیمم سے نماز پڑھنی ہے. لیکن اب اس کے ہاتھ پاؤں دھلائے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایمرجنسی سچویشن کچھ اور ہوتی ہے، حالت اضطراری کچھ اور ہوتی ہے، اب معاملہ کچھ اور ہے. تو ڈاکٹر ماہر ہے، وہ اس چیز کو، اس فیلڈ کو، اس میدان کو، اس معاملات کو سمجھتا ہے، تبھی وہ کہتے ہیں یہاں یہ رکھے، یہاں یہ رکھے. آج علماء سے بھی لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضور پاک نے نرمی دی ہے، آپ سختی دکھاتے ہیں، یہ پیغمبر نے سختی کی ہے، آپ نرمی بتاتے ہیں. بھائیو یہ ماہر کو پتا ہے مسئلہ عقیدے کا ہے، یہ مسائل کا ہے، معاملہ عقائد کا ہے، یہ معاملہ مسائل کا ہے، وہ ماہر بتائے گا. عقائد میں پیغمبر نے مضبوطی دکھائی ہے، مسائل میں پیغمبر نے نرمی دکھائی ہے. سبحان اللہ. اب گڑبڑ نہیں کرنا، آپ نے سیم ساتھ نہیں کرنا، دونوں کے معاملات ایک نہیں رکھ رہے، بڑا فرق ہوتا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بہن بھی عورت ہے، ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے. آپ سب کو ایک رسی سے نہیں چلا سکتے، ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے کہ جو معاملہ ماں کا ہے وہی معاملہ بیوی کا ہے، جو معاملہ بیوی کا ہے وہی بہن کا ہے، جو بہن کا ہے وہی بیٹی کا ہے. جی نہیں، رتبہ دیکھیں گے، درجہ دیکھیں گے، نوعیت دیکھیں گے، کیفیت دیکھیں گے، کمیت دیکھیں گے، معاملہ دیکھیں گے، تب جا کر آگے بات چلا کرتی ہے. تو ایسے ہی شریعت کے دو جز ہیں، ایک میں نرمی ہے اسے مسائل کہتے ہیں، ایک میں مضبوطی ہے اسے عقائد. سبحان اللہ. رسالت مآب کی نرمی پہ ہم بات کریں تو کہاں سے کہاں تک میں آپ کی خدمت میں بات لا سکتا ہوں. ہم نے پیغمبر اسلام کی نرمی کو دیکھا ہے، رسول اللہ کی نرمی تو بہت زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی پر میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. نبوت نے شروع میں اتنی نرمی پیش کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو بھی معاف کیا ہے، جس نے سر پہ اوجر رکھا ہے اس کو بھی معاف کیا ہے، رسالت مآب کے گلے میں پٹکا ڈال کے جس نے کھینچا ہے اسے بھی معاف کیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری کو جس نے تشدد کر کے مارا تھا اسے بھی معافی دی ہے. عقبہ بن ابی معیط جیسے ظالم کی اولاد مسلمان بنی ہے تو انہیں سینے سے لگایا ہے. رسالت مآب نے 50 دن کا سفر مکہ سے طائف کا کیا ہے، وہاں کے اوباش سرداروں نے وہاں پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، انہوں نے پتھر مارے، رسالت مآب کا جسم مبارک زخمی ہوا، اس سے خون نسا، حضرت پاک کا خون اتنا بڑا کہ جوتے مبارک پیغمبر کے نعلین مبارک اس خون سے بھر گئے تھے. جب اس خون سے بھر گئے اتنا ظلم اور تشدد کا بازار گرم کیا، لیکن پیغمبر کی معافی دیکھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. جبرائیل امین اترے ہیں، کڑاکے کی آواز آئی ہے اور فرشتہ اترا ہے. حضرت پاک نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہے، اس کے ذمہ پہاڑوں کی کنٹرولنگ ہے، اس کے ذمہ پہاڑوں پر کنٹرول ہے. اللہ نے اس فرشتے کے ہاتھ میں پہاڑوں پر کنٹرول دیا ہوا ہے. یہ اسی لیے اترا ہے ما بین اللہ و طائف، جو طائف کی اس دائیں پہاڑی اور اس بائیں پہاڑی کے درمیان یہ جو مخلوق بستی ہے، جس مخلوق نے آپ پہ ظلم کیا ہے
آپ ایک ہی اشارہ کیجئے، یہ فرشتہ ان پہاڑ کو اس پہاڑ سے ملا کے انہیں کرش کر دے گا۔ لیکن میرے دوستو، جہنم کے غیور مسلمانوں، اللہ کے رسول نے ان کے خلاف دعا نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں معاف کر دو، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں۔ سبحان اللہ! نرمی ہے پیغمبر کی۔ اور پھر یہاں رک کے ایک جملہ کہہ دوں، آج آپ اور ہم بر صغیر والے مسلمان بیٹھے ہیں، ہمارے پاس سن 92 ہجری میں اسلام آیا ہے، راجہ دہر سے مقابلے کے لیے شہزادہ محمد بن قاسم آیا ہے۔ محمد بن قاسم کون تھا؟ قبیلہ بنی ثقیف کا تھا۔ ثقیف قبیلہ کہاں کا ہے؟ طائف کا ہے۔ توجہ توجہ، جو حضور نے فرمایا یہ لوگ نہیں، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کو اسلام نصیب فرمایا۔ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ رب کریم کے دربار میں رسالت پاک نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو وہاں یہی مانگا، یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کی مدد کرنے والے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یہ مانگا کہ اللہ میں تم سے، ہو سکتا ہے میں نے انہیں صحیح بات جو پیش کرنی تھی اس طرح نہ کی ہو، حالانکہ حضور پاک نے کون سی کمی پیش فرمائی، لیکن پھر بھی اسے اپنی طرف منسوخ فرمایا، ان کے خلاف نہیں مانگا۔ پیغمبر نے نرمی دی ہے، رسالت میں آپ کی بڑی نرمیاں ہیں، لیکن یہی نبی ہے جو نرمی دے رہا ہے جب بات عقائد کی آتی ہے، عقیدے کی آتی ہے، تو اس پیغمبر سے بڑھ کے مضبوط بندہ ہمیں نظر نہیں۔ سبحان اللہ! آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں عقائد پر ایک بات پیش کروں، توجہ ہے۔ آپ قرآن کریم کھولیے، 30واں پارہ کھولیے، سورۃ الکافرون کھولیے، کبھی آپ نے سوچا کہ اس سورت کا نام کافرون کیوں ہے؟ پورے قرآن میں سورۃ المسلمون نہیں ہے، لفظ سورۃ المسلمون، سورۃ المسلمین یہ نہیں ہے، سورۃ الکافرون ملتی ہے، پہلا لفظ ہے قل، فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، کوئی کافر ہو، کوئی کافر کو کافر منہ پہ کہہ کے کیا تبلیغ ہو سکتی ہے؟ منہ پہ کافر کو کافر کے کفر کا طعنہ دے کے کیا اسے دین سمجھایا، بتایا، سنایا، منوایا جا سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ یا ایھا الکافرون کا اعلان ہو رہا ہے۔ وجہ کبھی تو بندہ اس پہ غور کرے کہ اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر، طے منظر، معاملہ کیا ہے۔ تو اب توجہ رکھیں، اس پر بھی پورا ایک واقعہ ہے۔ آپ مفسرین کو اٹھائیں، قرآن کریم کی اس آیت کی شرح کھولیے کہ یقول یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اب توجہ رکھیں، میں پورا خلاصہ پوری بات کا آپ کی خدمت میں پیش کر کے لگا ہوں۔ یہ معاملہ کچھ یوں ہوا تھا کہ مکہ کے لوگوں نے پیغمبر کی مخالفت میں زور لگایا، دل لگا کے مخالفت کر دی، لیکن ایک وقت آیا ان لوگوں نے سوچا اب ہمیں ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے، اب ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن اب کیا کریں؟ بتوں کو ہم باپ اباؤ اجداد سے پوجتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم اپنا موقف کیسے چھوڑیں، ہم اپنا معاملہ کیسے چھوڑیں، ہم پیچھے کیسے ہٹیں؟ اتنا ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت کو مان لیں، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ ناک کٹ رہی تھی، ایگو ہارٹ ہو رہی تھی، انا کا مسئلہ تھا۔ ان لوگوں نے درمیانی راستہ نکالا، کہنے لگے ہم رسول اللہ کے پاس جائیں گے، اسے کہیں گے ہم ایمان لا رہے ہیں، انہیں کہیں گے ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم مذہب ایمان کی بات کے احسان قرآن کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں مسلمان کر لیجئے۔ جب یہ لوگ آئے، ان سے پوچھا گیا بتاؤ جی ہم تو ایمان لانے آئے ہیں، توحید مانو گے؟ جی توحید مانیں گے، رب کو وحدہ لا شریک مانو گے؟ حجی مانیں گے، بتوں کا انکار کرو گے؟ حجی انکار کریں گے، شریعت تسلیم کرو گے، رسالت مانو گے، قیامت مانو گے؟ ہاں جی سب کچھ مانیں گے۔ تو پھر ان سے سوال ہوا اچھا آؤ ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو۔ یہ کہنے لگے نہیں ہماری ایک شرط ہے،
کوئی شرط کیا ہے؟ کہنے لگے جی شرط یہ ہے، یہ کلمہ، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ مذہب، یہ دین، یہ شریعت، یہ پورا 1 سال تک مانیں گے۔ کہ 1 سال تک کا مطلب کہ جی 1 سال پورا ہو جائے گا، لیمیٹیشن کلیئر، اور آپ پورے محدود وقت مکمل، پھر اگلا سال تم سب نے بتوں کی عبادت کرنی ہوگی، وہ بھی صرف 1 سال، وہ سال پورا ہوگا، پھر ہم سب مل کے اللہ کی عبادت، پھر 1 سال پورا ہوگا، پھر بتوں کی عبادت، پھر 1 سال پورا ہوگا، پھر شریعت کے اوپر آئیں گے۔ یوں ایک سال میں 50-50 چلتا رہے گا۔ مکہ میں امن ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، چاشنی ہوگی اور سکون ہوگا، پیسفل ماحول ہوگا، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ کل تک ہم بھائی بھائی تھے، ایک قوم قبیلے سے تھے، اب بھی ایک قوم قبیلے والے ایک بھائی بن کے اکٹھے رہیں گے، لہذا آپ بھی راضی اور ہم بھی راضی۔ دیکھو کتنا ایک سونا فارمولا لے کے آگئے ہیں۔ ہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننا تو چھوڑیں، قرآن نے سورۃ الکافرون نازل کی۔ اس بات پر کون سی سورت اتری ہے؟ کافرون۔ میں ہوتے بڑھتا ہے نا کہ نہ کافرون ہی رکھی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب سنیں ذرا، کوئی نرمی دینے والا ہوتا نا، وہ کہتا حاجی مان لو 1 سال اللہ کے لیے سجدہ کریں گے لوگ، 1 سال نماز پڑھیں گے، 1 سال سجدہ کریں گے، 1 سال شریعت مانیں گے، اس کی برکت نصیب ہوگی، اگلے سال بتوں کا نام ہی نہیں لیں گے۔ حاجی مان لو۔ اگر اس خوش فہمی کی بنیاد پہ مان لیا جاتا تو عقیدہ توحید پہ تو چھری کھل جاتی۔ عقیدہ توحید تو گیا۔ شرط رکھ کے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ شرط رکھ کے ایمان لا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دینا تھا؟ رب کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، محبوب جواب یہ دینا، اعلان کرنا ہے وہ ایک کافر ہو۔ اللہ انہیں کافر کیوں کہیں؟ یہ تو توحید ماننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہیں کافر کیوں کہیں؟ یہ تو شریعت ماننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہیں کافر کیوں کہیں؟ یہ تو دین تسلیم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کافر کیوں کہے؟ یا اہل مکہ کیوں نہیں کہا؟ یا اہل قوم کیوں نہیں کہا؟ یا ایھا الناس کیوں نہیں کہا؟ اللہ برادری کی بات کرتے، قوم کی بات کرتے، علاقہ کی بات کرتے، قبیلے کی بات کرتے، مکہ کی بات کرتے، انہوں نے فرمایا، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، محبوب اعلان کریں اے کافروں، جہنم کے غیور پتہ چلا کوئی بندہ عقیدہ مانے، اس میں ڈنڈی مارے، عقائد مانے، اس میں شرط رکھے، دین تسلیم کرے، اس میں اپنی مرضی ڈالے، تو عقیدہ توحید جمع ہوگا تو مسلمان نہیں رہے گا، قل یا ایھا الکافرون کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت بتوں کی نہیں کرتا، ٹھیک ہے کلیئر، لیکن اگلا جملہ تھوڑا حیران کن ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ کیا ترجمہ؟ کہ تم لوگ بھی میرے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو کرنے والے تھے، پورا 1 سال مانتے تھے، تو مان رہے تھے، تو اپنے منہ سے اقرار ہی کر رہے ہیں کہ اللہ مانیں گے، شریعت تسلیم کریں گے، دین کو مانیں گے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ توجہ، ایک ہی جواب ہے کہ جو 1 سال کی لیمیٹیشن رکھ کے، اوقات محدودہ بتا کر، باؤنڈریز لگا کر عقائد مانے گا کہ اس وقت تک ماننا پھر چھوڑ دیا تو وہ ماننا نہ ماننا ہوگا۔ یوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ان کو مان لیا، یوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، بلکہ اس کا بڑا آسان مطلب ہے کہ آپ نے شرط رکھی ہے تو گویا وہ چیز مانی ہے۔ میرے ساتھیوں، اس پر قرآن کریم کی سورۃ الکافرون اتری، اعلان کر دیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون۔ پتہ چلا جو پیغمبر مسائل میں نرم ہیں وہ عقائد میں اتنے مضبوط ہیں کہ منہ پہ آنے والے کے کفر کو کفر کہہ کر واضح کیا۔ سبحان اللہ۔ اس پر کوئی نرمی نہیں، یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے
کوئی آفر کی ہو صلح کے لیے، پیسفل ماحول کے لیے، امن کے لیے، تاکہ امن ہو جائے۔ حضور پاک کو جب بھی امن کی طرف بلایا جاتا تھا حضور مانتے تھے۔ یہ اس طرح کے لبرل جو ہمیں سناتے ہیں، آؤ کیا عقائد کے اوپر بھی گنجائش دیکھ کر حضور امن کی بات کرتے تھے؟ میں نے قرآن پڑھا، میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کھولیے سیرت ابن ہشام، امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، اللہ کے رسول کے پاس حضرت ابو طالب حضور پاک کے رحیم اور شفیق چچا، ایمان کی بات اپنی جگہ، لیکن ہم حضرت ابو طالب کا احترام کرتے ہیں، ان کی پیغمبر کی شفقت، ان کی پیغمبر کی شفقت، پیغمبر السلام کی پہراداری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ دلائل اپنی جگہ موجود ہے۔ حضرت علی کے ابا ہے، حضرت ابو طالب حضور کے چچا ہے، ان کے پاس مکہ کے لوگ آئے، آ کر کہنے لگے ہمارا اپنے بھتیجے سے کوئی مذاکرات کا دور شروع کرا دو، ٹیبل ٹاک کرا لو، کوئی گفتگو کرا لو، کچھ دو 50-50 کا معاملہ کرا لو، اور تمہیں کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ کبھی بڑی بےزتی ہو رہی ہے، اور جسے ہم خدا کہتے ہیں کعبے میں لٹکا کے رہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتا ہے ما لا یضر ولا ینفع، نہ فائدہ دے رہے نہ نقصان دے رہے، لا یسمع ولا یبصر، نہ دیکھ رہے نہ سن رہے، ٹکے کی حیثیت نہیں ہے۔ اس دن نے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا ہے، لہذا بھتیجے سے کچھ نرمی کی بات، گنجائش کی بات، اسپیس کی بات ذرا کرو تاکہ کچھ معاملہ ڈھیلا ہو جائے۔ کیونکہ مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، اور بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، بیوی نے کلمہ پڑھا ہے تو خامد مخالف ہے، خامد نے کلمہ پڑھا ہے تو بیوی مخالف ہے، بہن نے کلمہ پڑھا ہے تو بھائی مخالف ہے، بھائی نے کلمہ پڑھا ہے تو بہن مخالف ہے، بھتیجے نے کلمہ پڑھا ہے تو چچا مخالف ہے، چچے نے کلمہ پڑھا ہے تو بھتیجے مخالف ہے، ماموں نے کلمہ پڑھا ہے تو بھانجے مخالف ہے، بھانجوں نے کلمہ پڑھا ہے تو ماموں رو رہا ہے۔ یہ ماحول تھا۔ اب تبدیلی چاہیے بھی اس کے لیے، وہ اٹھے کوئی لے دے کر آ جناب ابو طالب نے پوچھا ایک بات ہے، میں نے بھتیجے کے پاس جا کر یہ بات کرنی ہے تو پھر اس کے بدلے میں تم کیا دو گے اسے؟ کوئی بتاؤ، جب مذاکرات ہوتے ہیں تو دونوں پارٹیاں دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کچھ طے کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، ہم کچھ طے تو کریں گے۔ جی کیا کریں گے؟ سوچ بچار کر کے کہتے ہیں جو شرط مانے، مثلا اگر وہ کہے کہ میں اسی لیے دین میں بات لے کر اٹھا ہوا ہوں کہ مجھے کوئی بیوی چاہیے، خوبصورت حسین مہجبین دل نشین لڑکی چاہیے، اور وہ یہ کہے کہ میرا وہاں رشتہ نہیں ہو رہا، اسی سارے جا کے ہون والے سسر دے گوڑے پھل لڑنے نے انہوں رشتہ دے رہے، ہم جا کے منت ترلا کریں گے، دنیا کی حسین مہجبین دل نشین لڑکی اس کے بستر کی عزت بنا کے اس کی شادی اس سے کرائیں گے۔ اگر اسے دولت چاہیے، ابو طالب امام کے بھتیجے کے قدموں کو دراہم اور دنانیر سے بھر دیں گے، جتنا پیسہ دولت ثروت کے لیے چاہیے وہ ہم دے دیں گے، اور اگر اسے سیم چاہیے، حکومت چاہیے، پاور چاہیے، اسے بادشاہ چاہیے، تو بلا شک غیر تاحیات اس کو اپنا حکمران مان لیں گے۔ بہت بڑی شرطیں تھی، بہت بڑی آفرز ہے۔ ابو طالب آپ جائیے اور جا کر اپنے بھتیجے سے اس طرح کی کوئی ساز باز کیجئے تاکہ وہ مکہ کا امن لوٹائے، مکہ مکرمہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اور ہم یہاں دوبارہ عزت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے والے بنتے۔ جو آج ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ نے کیا بات کی، آپ نے کیا کیا، مولوی نے ایسی بات کی جس سے لڑائی پڑ گئی، علماء نے بات کی، اختلاف ہو گیا، اور میں نے کہا جب حق والے مانیں گے تو باطل والے تو روئیں گے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو اور شیطان بھی راضی ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو کسی اور کا کام تھا کہ حج کیا کعبہ کا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ یہ معاملہ تو مسلمان کے ہاں نہیں ہے۔ مسلمان تو واضح
मुद्दा पॉइंट करता है, वो सरासर मौम या साइन की बात करता है, वो दो नंबरी छोड़ के एक नंबर होने, दो रंगी छोड़ के एक रंग होने की बात करता है। भाई इस तरह तो नहीं है जैसे आपने समझा। बहरहाल जनाब अबू तालिब गए, अल्लाह के रसूल के पास गए, आकर कहने लगे मेरे भतीजे तेरी ये कौम है, खैर खाई के लिए 3 शर्तें देते हैं कि अगर तुम्हें लड़की चाहिए ये तेरी बिस्तर की इज्जत बढ़ाकर तेरी बीवी बनाएंगे, अगर तुम्हें दौलत चाहिए तेरा वो दनानीर से आपकी कदमों को भर देंगे, और अगर आपको हुकूमत चाहिए तो बाहर आपको हुक्मरान मान लेंगे, अगर आपको शर्तें मान लेनी है तो देने के लिए तैयार है। तीनों में आप तीनों माने, आपकी मर्जी, कोई एक माने आपकी मर्जी। बोले बाप ने पूछा चाचा जान बताएं इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? वो जो ये चीजें मुझे दे रहे बदले में मुझसे क्या मांगते हैं? बदले में फरमाया कि आपसे मांगते हैं कि आप शरीयत दीन में कुछ नरमी कर लें, अकायत में नरमी कर लें। जिसे कुरान कहते हैं वद्दू लो तुदहिनु फयुदहिनु, ये चाहते हैं कि अगर ये ढीले हो जाएं तो आप भी ढीले हो जाएं, आप नरम हो जाएं तो ये भी नरम हो जाए। ये इस तरह चाह रहे हैं। रसूलुल्लाह का जवाब सुनिए, जहन्नम के गयूरों कान की खिड़की खोल के दिल तक इस जुमले को रास्ता देना। रिसालत महब के लफ्ज़ आप इधर से लिख रहे के काबिल बल्कि सोने से भी लिखा जाए तो भी इसका हक अदा नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा मुझे अकीदे में नरमी की बात देखकर दुनिया की नरमी, दुनिया की दौलत, दुनिया की हुक्मरानी की बात करते हैं या अम्मी ऐ मेरे प्यारे चाचा जान लो वक़्त शम्स अला यमीनी वल क़मर अला यसारी अला अन अतुका हसन अमरा मस्तरतु। ये तो दुनिया की लकी, दुनिया की दौलत, दुनिया की इज्जत और हुकूमत की बात करते हैं। जी नहीं, ये जमीन की बात है, ये ऊपर जाए बुलंदी पे जाए, अगर जा सकते हैं एक दूसरे के यार मददगार बन के जाए और सूरज के पास पहुंचे, सूरज की मिन्नत करे, करना करे, वास्ते दे, उसे नीचे उतारे, उतार कर मेरे दाएं हाथ पर रख दे, मुझे कहे तुलू और गुरूब का आप जिम्मेदार हो, फिर ये चांद के पास जाए, उसे आसमान से उतार के मेरे बाएं हाथ पे रखे, मुझे कहे कि फलों में जो चांदनी की वजह से मिठास पैदा होती है वो आपकी मर्जी से होगी, जिस बात को चाहेंगे मीठा करते, जिसको चाहे खट्टा करते। ये इतनी भी ताकत नहीं रखते, अगर रात मिले चांद और सूरज जमीन पे आए मेरे प्यार में दे, शर्त ये हो अना अंदरों का हसन अमर, मैं अकीदे में दिल दी मारूं, मैं अकीदे में मर्जी दे दूं, माफ करती हूं, मैं इस सूरज चांद को जमीन पे दे मारूंगा। अल्लाह अन अतरुक हाज़ल अमर मा तरक्तुहु, शर्त के जवाब का मामला ये हो कि मैं अकीदे में 2 नंबरी कर लो। फरमाया ये सूरज चांद को तो मैं इनकार कर सकता हूँ, अल्लाह के दीन की शरीयत के अकीदे में कोई नरमी बर्दाश्त नहीं। ये हुजूर इस्लाम की मजबूती है, अकायद में इतनी सख्ती है। आज से हम नरमी बताकर नबुव्वत की नरमी के बारे में बात करके तुम अकायद में कोई ढीलेपन मांग लो, यूं नहीं हो सकता। आलिम नबी का वारिस है, वो पैगंबर का वारिस है, क्योंकि वो आलिम है, नबी का वारिस हर मैदान में है। नबी कुरान के हाफिज, तो आज हाफिज कुरान हिफ्ज में नबी का वारिस है। पैगंबर सलाम आलिम, आज आलिम नबी का इल्म में वारिस है। रसूलुल्लाह कुरान पाक के कारी, आज कारी कुरान क़िराअत में रसूलुल्लाह का वारिस है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मुजव्विद तजवीद के साथ कुरान पढ़ाने पढ़ने वाले, आज कारी मुजव्विद मुक़री, ये तजवीद में नबी का वारिस है। रसूलुल्लाह मुदर्रिस, आज का मुदर्रिस तदरीस में नबी का वारिस है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम खतीब, आज रसूलुल्लाह काम फीना खतीबा, पैगंबर खतीब, आज का खतीब खिताबत में नबी का वारिस है। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, नबुव्वत दीन में मुनासिर, आज का मुनासिर इल्म मुनासरा में नबी का वारिस है। आप नबुव्वत ने जिहाद किया, नबीउल मराहिल बने, आज का मुजाहिद फी सबीलिल्लाह फरीज़े जिहाद में नबी का वारिस है। वयुज़क्की नबी मुज़क्की कुलूब है।
گناہوں کے راستے سے ہٹا کے نیکی کی طرف، روحانیت کی طرف، رب کی طرف لگانے والے آج کے خانقاہ کا شیخ پیر طریقت حق کی خانقاہ کا وارث اس تزکیہ میں نبی کا وارث ہے۔ جو کام نبی نے کیا وہی عالم کرے گا، جو امور نبی نے انجام دیے وہ عالم کرے گا۔ فرق یہ ہے وہ نبوت کی بات تھی، یہ علمیت کی بات ہے، وہ مورث کا معاملہ تھا، یہ وارث کا معاملہ ہے۔ اب حق نبوت ہے، نیا نبی نہیں آنا، نیا نبی پیدا نہیں ہوا، اب عالم نے یہ سب کام سب باتیں ہیں۔ امام ساقسی نے مقصود میں کتاب السحر کے مقدمے کو شروع کیا ہے، الحمدللہ الذی جعل ولایت الانسان للفقہاء بعد الانبیاء۔ فرمایا پہلے نبی آتے دین بتاتے، نبی آتے دین سناتے، نبی آتے دین لکھواتے، نبی آتے دین کے امت کو چلاتے۔ اب نبی نے نہیں آنا، یہ ذمہ داری عالم کی ہے، یہ ذمہ داری فقیہ کی ہے، یہ ذمہ داری دین کے ماہر کی ہے۔ وہ نبی کا بات کر کے نبوت کی وراثت سے بھر کر دین کے بارے میں عوام کو جانچ کرے گا، دین کے بارے میں عوام کو سمجھائے گا، دین کے بارے میں امت کو بتائے گا۔ پتہ چلو جتنی سختی نبی نے عطا کی ہے اتنی سختی عالم عطا کر دے گا، جتنی نرمی نبی نے مسائل میں دی ہے اتنی نرمی عالم مسائل میں۔ میری بات کا مطلب کہ آپ عالم کو یہ نہیں، جزاک اللہ، آپ عالم کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ مجھے دیکھیں ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، بندہ نعرہ لگا رہا ہے، اس کو روکا ہے، اچھا سارے دیکھ لو ایک بار، تمہارے لیے میں 8 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، یا ابھی پھر میں نے کم از کم 8 ساڑھے 8 گھنٹے کا سفر ایک اور ضلع کے لیے کرنا ہے، اس 1 گھنٹے کے بیان کے لیے آیا ہوں۔ اچھی مہمان نوازی تو پیچھے دیکھ دو، تو میں کہنا دیکھو تو پھر نہیں دیکھتے، دیکھ لو یار ایک بار دیکھ لو، اب تو نہیں دیکھتے، تم مجھے دیکھو، توجہ میری طرف ہے۔ آپ کی توجہ سلپ ہو گئی، آپ نے پھر بھائی عمر سے گلہ کر رہا ہے، حاجی صاحب سمجھ نہیں آئی، تو سمجھ تب نہیں آئے گی، اس میں قصور نہ ان کی ہوگی نہ میری ہوگی، تو مسئلہ تو ہے نہیں۔ وہ بندہ نعرہ لگا رہا تھا، آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں، آپ اسے دیکھتے ہیں، میں نے اسے کہا جزاک اللہ، تو سارے دیکھے ایک بار دیکھ لیں، اب مجھے دیکھیں، توجہ نہ کریں، آپ یہاں بیٹھے آپ توجہ رکھیں، جانا چاہتے ہیں آپ اٹھ کے چلے جائیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میں سامنے بیٹھنے والے سے کبھی نہ نعرہ لگواتا ہوں نہ اونچی زبان لگاتا ہوں، جو بھائی لگا رہے ہو اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں، میں نہیں آتا، میں صرف جواب لیتا ہوں اور آنکھوں سے آنکھوں میں ڈال کے بات کرتا ہوں، آئی کنٹیکٹ میں بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو نا تو پھر مزہ بھی آتا ہے، ایسے نہیں ہے، چلو جزاک اللہ۔ میں نے کہا ایسا نبی دکھائیں جس نے عقائد میں نرمی دی ہو تو عالم نبی کا وارث ہے، پھر ایسا عالم بھی ہم لائیں گے۔ لیکن جب نبی نے عقائد میں نرمی نہیں دی، اللہ کے حکم سے نبی نے عقائد میں مضبوطی پیش کی ہے، تو مولوی دین ڈھڈوں سے نہیں کٹیا نا، ہم اپنے جیب سے تو لے کر نہیں آئے نا، ہم شریعت کے پابند ہیں، جہاں شریعت جو راہ دیتی ہے وہاں دیں گے، جہاں نہیں دیتی وہاں نہیں دیں گے۔ میرے ساتھیوں، میں بات کر رہا تھا گڑبڑ نہ کریں کہ نرمی کہاں ہے اور عقیدے میں مضبوطی کہاں ہے، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی دے دیں، جہاں مضبوطی ہے وہاں مضبوطی دے دیں۔ آؤ میں 2 حوالے اس پر مزید بھی عرض کرنے لگا ہوں، توجہ ہے باہر والوں کی ہے، جس کی توجہ نہیں ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کرے، آج کل لوگ کہتے ہیں توجہ ہے تو ہاتھ کھڑا کرو، یہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، جس کی نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ چلو اس پر ایک عنوان لیتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کو لیتے ہیں۔ کیا عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی نرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہے؟ آؤ میں ایک پہلے حدیث پیش کرنے لگا ہوں، حدیث پاک میں ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا تم میں جو بندہ اللہ پر، رسول اللہ پر، قیامت اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے وہ مہمان کا احترام کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ آؤ میں مہمان کے اکرامی کی حدیث کے بعد ایک وفد کی بات کر رہا ہوں، امام بخاری صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی باب وفد بنی حنیفہ، راوی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے روایت لائی ہے، اللہ کے رسول کے پاس نجد کا وفد آیا۔ نجد کہاں ہے؟
مدینہ طیبہ سے 1000 کلومیٹر دور کا علاقہ ہے یمامہ کا علاقہ، یمامہ کی بستی کا رہنے والا مسلمان قذاب آیا، 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر کر کے آیا، کوئی فلائٹ پہ نہیں آیا، پروڈے پہ نہیں آیا، B8 پہ نہیں آیا، کار پہ نہیں آیا، بائک اور سائیکل پہ نہیں آیا، اونٹ گھوڑے اور خچروں پہ سواری کرتے ہوئے آیا ہے اور یہاں مدینہ میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یدی جریدہ اور وہ ینقل پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، حضور زمین پر یوں لکیر مار کے اپنی بات صحابہ کو سمجھا رہے تھے۔ یہ وفد آیا، بیٹھا، ان کی عزت احترام کیا گیا، لیکن اس وفد میں مسلمان نے کہا اجی میں ایمان لانا چاہتا ہوں کہ لاؤ ایمان، بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ایک شرط ہے، پوچھا کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کے بعد نبوت مجھے ملے، یہ شرط ہے۔ اب بتائیں اگر اس کا کلمہ مانے عقیدے پہ زد پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ بولتے نہیں ہیں، زد پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ اب عقیدہ ٹوٹتا ہے اور ادھر سے وہ اسلام کی بات کر رہا ہے، یہ کلمہ پڑھے تو ابھی جہنم سے نکل کے جنت کا مستحق بن جائے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو تسلیم کیا؟ رسول اللہ نے تسلیم نہیں فرمایا، سر نفی میں ہلایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے آپ اپنے بات پوری دنیا کے لوگوں کا نبی نہ بنائیں، just for my only family، صرف اپنے خاندان کا نبی بنا دیں، جو میری قوم، قبیلہ، برادری، علاقہ ہے نا، بس صرف اے میں نبی کہاں، باقی انہوں چھاڑ دو، باقی توڑو مرا ہے، وہ بھی توڑے بات ہون نہیں، بس اتنی سی بات ہے، میں پورے قبیلے کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہوں۔ رسالت مآب نے اس کا جواب کیا دیا؟ ابن عباس کہتے ہیں وہ چھڑی اٹھائی جو ہاتھ میں لکیر مار رہے تھے، فرمایا وہ کلمے کی شرط پر نبوت کے عقیدے کو ذبح کرتے ہوئے تو مجھ سے مانگنا چاہ رہا ہے، تو اس شرط پر تو مجھ سے چھڑی مانگ تو میں یہ چھڑی بھی تمہیں نہ دوں۔ اللہ، یہ چھڑی مانگ تو چھڑی بھی نہ دوں۔ میرے دوستو، اس سے زیادہ عقیدے میں مضبوطی آپ کہاں سے لائیں گے؟ حالانکہ مہمان بن کے آیا، اور من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، ایمان کے لیے، ایمان والے مہمان کے لیے تو عزت کریں، یہ مہمان بن کے آیا، مہمان کی عزت ہے، لیکن اس طرح جب وہ عقیدے پہ ڈنڈی مارنے کے لیے نبوت کے پاس آئے تو اس کی کیا بات مانیں؟ نہیں تسلیم فرمایا، فرمایا جی نہیں۔ یہاں رک کر میں ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی ایمان کے لیے شرط رکھتا ہے نا تو جہاں تک ممکن ہوتا اس کی شرط کو تسلیم فرماتے تھے۔ وہ شرط رکھتا ہے نا، حضور اس کی شرط کو تسلیم فرماتے تھے۔ ہاں، اس کی شرط سے کوئی عقیدہ ٹوٹتا ہو، کوئی دین کا خرابی کا معاملہ لازم آتا ہو تو پھر نہ مانتے، لیکن حضور اس کی شرط کو جانے نہ دیتے، اس کو تسلیم کرتے۔ اب میں صحیح مسلم سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ مکہ مکرمہ کی وادی نے 2 بندے آپ کی طرف بھیج دیے اپنے جگر کے ٹکڑے۔ فرمایا کون؟ کہا آپ کے مخالفین میں پہلا نمبر خالد بن ولید مسلمان ہونے آ رہا ہے، اور آپ کے مخالفین میں مکہ میں رہنے والے عمرو بن عاص جو مقابلے میں بادشاہوں تک گئے تھے، وہ بھی بتوں سے مایوس اسلام کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا بہت اچھا۔ حضور پاک میں صحابہ نے اعلان فرمایا کہ مکہ کی زمین کے جگر نے 2 ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں، یہ دونوں تشریف لائے۔ نبی پاک کی خدمت میں آ کر کہا ہم مکہ مکرمہ سے چلے، دونوں دوستوں نے آقا پر مشورہ کیا کہ کب تک بتوں کے پیچھے لگے رہیں گے، یہ تو اپنے پہ بیٹھے مکھی نہ چھوڑا سکتے، اپنی تکلیف نہ ختم کر سکتے، اپنا فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، ہمیں فائدہ دیں گے۔ ہم نے طے کیا ہے بتوں کی زندگی چھوڑیں، آپ نے نبوت کے لیے خوف و پناہ پاتے ہوئے حضور کے پاس آئے، ایمان لائے، اسلام لائے، کلمہ پڑھے، یا رسول اللہ ہم آپ کے دربار میں ہیں، رحمت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ضرور آ گئے، بیٹھ گئے۔
غسل کیا ہوا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا کہ یا رسول اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں، اللہ معافی دے دے گا؟ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہیں سارے ختم۔ کہتے ہیں 100 سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو جنتی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی سمجھانے کے لیے مفہوم ہے نا۔ تو فرمایا بالکل، کہا جی بہت اچھا، ادھر دیکھو، مجھے دیکھو جو میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ دونوں آگے ہوئے، حضرت خالد ابن ولید آگے ہوئے اور یوں آگے ہاتھ کیے۔ حضور پاک نے ان کے ہاتھوں کو تھاما، یوں پکڑا اور کلمہ پڑھ کے خالد بن ولید مشرف اسلام۔ سبحان اللہ۔ اب باری آئی حضرت عمرو بن عاص، ان کا لقب ہے اذہن العرب، عرب کے ذہین ترین افراد میں ایک شخص عمرو بن عاص السہمی۔ یہ آئے، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا، حضور پاک نے بھی ہاتھ بڑھایا، قریب تھا کہ ہاتھ ہاتھوں میں مل جاتے۔ تو عمرو بن عاص نے اپنے ہاتھوں کو یوں بند کیا، یوں ہاتھ پیچھے کر دیا۔ ساتھیوں سوچو، جب نبوت یوں ہاتھ بڑھا چکے ہو اور ایمان لانے کے لیے آنے والا مہمان ہاتھوں کو اٹھائے اور حضور کے ہاتھ برابر ہو تو وہ پیچھے کر رہے، حیرانگی نہیں ہوگی؟ تو ہی حضور نے پوچھا مالک یا عمر، عمر کیا ہوا؟ کیا سنا اشترط، ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذہانت کو اسلام کے لیے استعمال کیا نا، ایک شرط چاہتا ہوں۔ کیا؟ کہ بڑا گناہگار ہوں، آپ کے کزن حضرت جعفر جب آئے تھے نا وہ حبشہ میں، تو میں بادشاہ میں اس کے مقابلے کے لیے آیا تھا، میں نے ہر جگہ آپ کی مخالفت کی، ادھر بتوں کے اوپر ایمان رکھ کے بھی جہنم جاتا، یہاں آ کے بھی اگر مجھے جہنم ملے تو فائدہ۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں، ایمان میں لاتا ہوں، کلمہ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پرومس کیجئے قیامت میں اللہ سے جنت لے کر آپ دیں گے۔ آپ مجھ سے وعدہ فرمائیے، آپ اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں؟ یہ ذمہ داری آپ پہ، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی، آقا انعامدار کبھی کسی شخص کی ماننے والی شرط کو ٹھکراتے نہیں، تسلیم فرما دے۔ اب کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں عمرو بن عاص، حضور پاک نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ سر عمر سچے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں؟ یا رسول اللہ سچے دل سے پڑھتے ہیں۔ فرمایا عمر میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، آؤ کلمہ پڑھیں۔ عمر میں ذمہ داری اٹھانی کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ کھولے، ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام۔ میرا عنوان حضرت عمرو بن العاص نہیں ہے رضی اللہ عنہ، ورنہ میں اس پہ بات کرتا۔ میرا عنوان حضرت خالد بن ولید نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ بات کرتا۔ میرا عنوان ہے کہ پیغمبر نے عقیدے میں نرمی نہیں کی، اور میں نے کہا اسلام لانے کے لیے کوئی شخص اگر شرط لگائے اور اگر شرط ماننا ممکن ہو، پاسبل ہو، تو رسول اللہ ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ ادھر عمرو بن عاص نے شرط لگائی اور رسول اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی اور انہیں مسلمان کیا۔ سبحان اللہ، یہی نبی ہے۔ عمرو بن عاص تو 500 کلومیٹر چل کے آئے ہیں مکہ سے مدینہ، وہ یمامہ سے آیا ہے مسلمہ کذاب، وہ 1000 کلومیٹر سے زائد ہے اور اس کا سفر بھی لمبا ہے۔ یہاں عمرو بن عاص اکیلے ہیں، اس کے ساتھ خاندان ہے۔ عمرو بن عاص اپنی قوم کے بڑے نہیں ہیں، وہ قوم کا سردار، لیڈر، رئیس اور قائد ہے، لیکن اس نے بھی شرط رکھی، عمرو بن عاص نے بھی شرط رکھی۔ عمرو بن العاص کی شرط قبول ہو گئی اور اس کی شرط مردود ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ عمرو بن العاص کی شرط جائز تھی، اس کی شرط عقیدے کو ذبح کر۔ یہ رسول اللہ کی مضبوطی، اس طرح پیغمبر اسلام نے مضبوطی دکھائی ہے، نرمی نہیں کی۔ میرے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح امت کو عقیدہ اور نظریہ سمجھایا اور یہ عقیدہ دے کر امت کو ایک بات سمجھائی کہ یاد رکھو نرمی مسائل میں ہوتی ہے، سختی مضبوطی عقائد پر نو ڈاؤٹ، نو کمپرومائز آن دس میٹر، اس پر ہم کوئی نرمی کی بات نہیں۔ میرے دوستوں، میرے پورے 5 دلیلیں آپ کی خدمت میں اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے رکھی ہیں کہ ہم جہاں نرمی ہے وہاں نرمی دیتے ہیں، جہاں مضبوطی ہے وہاں مضبوطی دکھاتے ہیں۔ مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے، مسئلہ بتاتا ہے۔ عوام کے ذہن سے نکال لے علی مولوی مسئلے کو ایسے کرتے جی، این کرتے جی، این کرتے جی، نہیں، عالم کو مسئلہ ٹک ہو کر ملتا ہے، وہ امت کو سناتا ہے۔ بنانے والا ہوتا تو خود بنا دیتا، ایسا نہیں ہے۔
میرے ساتھیوں، عقیدہ ختم نبوت پر مضبوط ہے، عقیدہ ختم نبوت پر اس طرح مضبوطی ہے کہ جیسے مضبوط ہونے کا حق ہے۔ اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، میں ختم نبوت کی بات آئی اور عقیدے کی بات آئی تو اس پر ایک بات کروں۔ یہاں جلسوں میں آ کر صرف جلسہ برائے جلسہ نہ سنیں، یہاں آ کر صرف وعظ برائے وعظ نہ سنیں، بلکہ وعظ برائے عمل، جلسہ برائے پریکٹیکل، بندہ عملی طور پہ کچھ آئے اور یہ طے کر کے آئے کہ جب گھر سے آیا تھا ذہن کیا تھا، دین سنا ہے تو اس پہ عمل کا ذہن بدلا ہوا۔ میں اسی پر ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، توجہ۔ عقیدہ ختم نبوت پہ ہمارے اکابر کی قربانی ہے۔ وہ 25 فروری 1932 میں جو جمعہ پڑھایا تھا علامہ انور شاہ کشمیری نے محلہ نے جامع مسجد صادق بہاولپور میں، وہاں سے لے کر 22 اگست 2024 میں سپریم کورٹ آف پاکستان تک میرے اکابر ختم نبوت پر سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ سبحان اللہ۔ 1935 کے فیصلے میں ہم موجود نہیں تھے، شاید یہاں بیٹھا ہوا کوئی موجود رہا ہو۔ پھر 1953 کی تحریک چلی، اس میں ہمارے بزرگوں نے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، 10,000 جوان شہید ہوئے۔ اس کے بعد 1974 کی تحریک چلی، قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزوں کی قیادت میں تمام مسالک نے ٹھہر کے قادیانیت کی منجی ٹھوکی قومی اسمبلی میں، لیکن وہ منظر ہم نے نہیں دیکھا۔ 1984 میں حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں صدارتی آرڈیننس پاس کروایا، وہ منظر بھی کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے 22 اگست 2024 دیکھا ہے، ہم نے 22 اگست دیکھا ہے۔ یقین مانے جب 6 فروری کو چیف جسٹس کا یہ غلط فیصلہ آیا تھا نا، اس وقت بھی علماء نے یہی کہا تھا کہ ہم اس فیصلے کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کسی نے پریس کانفرنس کر کے اس فیصلے کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہے تو وہ ہمارا قائد مولانا فضل الرحمان۔ میں نے کہا جب سب سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تو بڑے بڑے لوگ بولے تھے، صحافی بولے تھے، میڈیا ورکر بولے تھے، میڈیا اینکر بولے تھے، اجی فضل الرحمان اپنی شکست کا بدلہ لے رہا ہے، اور بے وقوفو یہ شیخ الہند کا وارث ہے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا وارث ہے۔ اوے اللہ کے بندے، یہ مفتی محمود کا لخت جگر اس وقت ملت اسلامیہ میں سب سے مضبوط اسلامی سیاستدان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی 1-2 سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کے اوپر یہ اس طرح بات کر دے، یوں نہیں ہے۔ اور پھر وہی ہوا، جب تحریک اٹھی، بات چلی، چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں نظر ثانی کی اپیل لی، پھر اس پہ ریویو پٹیشن پہ جو ڈیسیجن دیا، الحمدللہ آپ کے اس بھائی نے BA کے بعد LLB کی ہے، میں وکالت کو پوری طرح جانتا ہوں، یو پلیٹ میں رکھ کے جانتا ہوں اس آرٹیکل کو اور ان کے کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو۔ تو میرا مطالعہ اور ہماری تحقیق یہی تھی کہ جب فیصلہ آ گیا نا، اب بدلے گا نہیں، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے علماء کی لاج بھی رکھی اور امت کی دعائیں بھی رد نہیں۔ میں جب یہ فیصلہ آ رہا تھا نا، جو ابھی جب چیف جسٹس نے اپنی غلطی اور اپنے بلنڈرز کو ٹھیک کرنے کے لیے معافی مانگی، میں مکہ مکرمہ کے سفر پہ تھا۔ اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے۔ میں نے وہاں لوگوں کو اللہ کی قسم مکہ مکرمہ میں روتے دیکھا، یوں داڑھی سے آنسو گرتے تھے کہ کل قائد ملت اسلامیہ نے پیش ہونا ہے، اس کے پاس دعا کریں اللہ پاک اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ یار اس پر ہمارے اکابر کی قربانی لگی ہے، خون لگا اس پر۔ تو وہی ہوا، جب میں پاکستان اترا نا، 22 اگست کو ہمارا جلسہ تھا الفتح گراؤنڈ فیصل آباد کے اندر، تو اس وقت اللہ کی قسم اسلام جیت گیا تھا، قادیانیت ہار چکی۔ جج نے اپنی غلطی تسلیم کی اور کہا جی مجھے نہیں پتا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کو جج نے اتنا کہا کہ آپ کا لکھا ہوا میں پڑھ نہ سکا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کوئی جج اور چیف جسٹس کیوں نہ بن جائے، دین کے بارے میں اس کو علماء کے پیچھے چلنا ہوگا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ کوئی ذاتی مطالعے پر عالم کو کراس کر لے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر یوں ہو نا کہ ایک بندہ کہے جی میں مولوی سے آگے ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی کے آگے نہ پڑھو، مولوی کے پیچھے چلو۔ اگر مولوی کے آگے بڑھو گے تو کام خطرناک ہو جائے گا۔ بتا دوں
لوگ مولوی کے پیچھے ٹھہرتے ہیں، کانٹ پیچھے امام دے اللہ اکبر، زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ جیڑا مولوی دے اگے ستا پیا ہوندا 4 تکبیراں اللہ اکبر، منجی اگے ہے، اے مولوی دے اگے ود گیا نا۔ ہاں تھوڑا خیال کرنا، علماء کے آگے نہ بڑھے۔ عالم کو نبی نے مقدم کیا ہے، عالم نبی کا وارث ہے، یاد رکھے نبوت کی وراثت کی قدر کرتے ہیں، ورنہ عالم کے چہروں کی بات نہیں ہوتی۔ کوئی عالم کالے رنگ کا ہوگا، کوئی سفید رنگ کا ہوگا، کوئی کس کو لوگ بڑی قوم کا کہتے ہیں، کسی کو چھوٹی قوم کا کہتے ہیں، کسی کو دیہاتی کہتے ہیں، کسی کو شہری کہتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ نبی کا وارث ہے، ہمارے سر کا تاج۔ اس لیے مولوی دیکھے نہیں چل رہا۔ تو وہی ہوا، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہتا ہے جی غلطی ہو گئی، آپ کی لکھی ہوئی چیز کو پڑھ نہیں سکا، اب آپ جو کہیں گے ویسے ہی ہوگا، جو کہیں گے ویسے ہی۔ اور حضرت نے پورا کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان میں فرمایا یہ آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 47 ان دونوں کو آپ نکالیں گے، یہ غلط ہے، جی نکل گیا۔ اور کہا 49 میں آپ نے یہ چینجنگ کرنی ہے، کہا جی لکھ کے دیں، وہ لکھ کے دیا، اس چینجنگ کی پوری تبدیلی کر دی گئی۔ میں یہی فیصلہ سن تو چکا تھا، لیکن میں نے اس دن فیصلہ آباد الفتح گراؤنڈ پہ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ کا مجمع ہوگا، بالکل آخری گفتگو میری تھی، میں نے وہاں سب سے کہا، میں نے کہا لوگوں ہم نے 1935 کا فیصلہ نہیں دیکھا تھا، ہم نے 74 نہیں دیکھا، 53 نہیں دیکھا، 84 نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا کرم، اللہ نے 22 اگست میں قومی سطح پہ چیف جسٹس کو اپنی غلطی مان کے رسول اللہ کا پھریلا اوپر لے جاتے دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ تو وہاں ہم نے دیکھا ہے، میں نے کہا آج تو ہم گولڈن جوبلی منا چکے ہیں، الحمدللہ علی ذالک، 50 سال پورے ہو گئے ہیں۔ یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی جب تک یہ داڑھی پگڑی والے انشاءاللہ اسمبلی میں ہیں، کسی کا ابا بھی اس قانون کو انگلی نہیں لگا۔ اس قانون کو تو چھوڑو، اب تو کسی قانون کو بھی اوپر نیچے کرنا ہو تو مولوی دے ترلے کرنے پڑے۔ میں حیران ہوں، یقین مانے جو لوگ بولتے تھے نا اجی مولوی 2 مزارتوں کی مار ہے، آپ نے 4 دن سے یہ دنگل پاکستان میں دیکھ نہیں لیا؟ صدر سے لے کر نائب صدر تک، صدر سے لے کر سابق صدر تک، وزیر اعظم سے لے کر سابق وزیر اعظم تک، سارے اتھے آ کے کھلوتے نے۔ میں کہا جی کوئی بچتے نہیں گیا، یہ سدھے حاضری لوانی ہو، کوئی بچتے نہیں گیا، ذرا دیکھ لو پیچھے۔ سب نے کہا، لیکن مولوی نے کہا جی نہیں۔ کل یہ سابقہ ہمارے وزیر داخلہ سے پوچھا گیا کہ جی مولانا نے آپ سے کیا وزارتیں مانگی؟ اس نے کہا جی نہیں، اس نے بات کی ہے تو مدارس کی بات کی ہے، سود کے خلاف کی بات کی ہے، مساجد کی بات کی ہے۔ میں طویل بنیاد پہ کہتا ہوں علماء کرام نے ہر معاملے میں میدان کو سنبھالا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی لالچ میں، کسی عہدے میں، کسی بات میں، کسی پالیٹکس کی پاور میں ہم اپنے موقف کو، اپنے مشن کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ جی نہیں، علماء کرام نے جسے حق سمجھا تھا اسے بیان کیا ہے، چاہے وہ ممبر کی کرسی پہ ہو، چاہے تختہ دار۔ سبحان اللہ۔ اور میرے ساتھیوں، میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں حضرت مولانا فرمان دامت برکاتہم کے پاس اس دن حاضر ہوا۔ میں نے کہا شیخ میں آپ کے منہ سے سننے آیا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ہوا کیا تھا، ہم نے میڈیا کی رپورٹنگ سنی ہے کہ جی ختم نبوت پہ یہ ہوا۔ میں نے کہا آپ ذرا اپنے منہ مبارک سے بیان کریں۔ تقریباً باتیں سیم تھی، لیکن ایک بات مولانا نے کہا جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ چائے کے وقفے میں جج صاحب نے علماء کو اندر بلا لیا کمرے میں، چیمبر کے اندر۔ کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو جج صاحب وہاں کہنے لگے کہ جی میں نے غلط بات کی ہے، میں تو قرآن اور سنت کے حوالے دے رہا ہوں ڈیسیجن میں۔ مولانا نے کہا جناب جب آپ قرآن اور سنت کے حوالے دیتے ہیں یا تو کم از کم آپ کو عالم ہونا چاہیے، یا عالم نہیں تو کسی عالم کی زیر نگرانی قرآن پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ پا نہ پڑھی تے ملا بڑھ کھڑی، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے 2 لفظ پڑھے ہوں۔ پھر مولانا کہتے میں نے ان ججوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے LLB میں، بتاؤ تمہارے MML میں جتنے تمہارے کورسز ہیں، کتنی قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، کتنی حدیث اور فقہ کو پڑھایا جاتا ہے؟ وہ جواب نہیں دے سکے۔ کوئی ایک پارہ بھی وہاں تفسیر کا نہیں پڑھایا جاتا۔ ہمارے علماء کرام موجود ہیں، 30 پارے قرآن کے پڑھتے ہوئے پڑھاتے آ رہے ہیں۔ تو جج صاحب کہنے لگے جی میرے LLB میں اور MML میں تو کوئی قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو علماء سے رہنمائی لیا کریں۔
تو میرے دوستو، میں نے بات چلائی تھی عقیدہ ختم نبوت سمیت تمام عقائد پہ. خلاصہ اور سمری یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے نرمی دی ہے پر مسائل میں اور مضبوطی دکھائی ہے عقائد میں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر، دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.